یہ تیرے سخن کی ہے رونقیں، صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے درس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلومات حاصل کی تھی، جس میں سے چند عنوانات جو کہ یہ ہیں: عرب کا ملک، اس کے تعلق سے ہم نے معلومات حاصل کی تھی، حجاز مقدس، خدا کے قاصد، پیغمبروں کا سلسلہ، ابراہیم علیہ السلام کی نسل، کعبہ، اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ، قریش، بنی ہاشم، عبد المطلب کی اولاد، عبداللہ، ولادت، پرورش، بی بی آمنہ کی وفات، عبد المطلب کی پرورش اور عبد المطلب کی وفات۔ اسی طرح فجار کی لڑائی میں شرکت، مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ، کعبہ کی تعمیر، سوداگری کا کام اور تجارتی سفر۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، شرک اور بری باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچے، ہم نے یہ ملاحظہ فرمایا۔ اور اسی طرح اگلا ایپیسوڈ جو ہے، رسول ہوتے ہیں، وحی، اسلام، توحید، فرشتے، رسول، کتاب، مرنے کے بعد پھر جینا، اس کے تعلق سے ہم نے معلومات حاصل کی۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں، یعنی یہ دوسرے ایپیسوڈ میں، ہم ایمان، پہلی عام منادی اور عام تبلیغ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا بڑا دلچسپ واقعہ ہے اس میں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونے کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی تفصیلات، اسی طرح غریب مسلمانوں کو ستایا جانا، حبش کی ہجرت، ابو طالب کی گھاٹی یعنی شعب ابی طالب میں نظر بندی، اور ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ اسی طرح 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں، طائف کا سفر، قبیلوں میں دورہ، اوس اور خزرج میں اسلام اور عقبہ کی بیعت۔ تو یہاں تک کہ ہمارا دوسرے ایپیسوڈ میں ہم یہ تمام چیزیں ملاحظہ کریں گے۔ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ آپ انہیں بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم مشہور و معروف کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا دوسرا حصہ یعنی ایپیسوڈ نمبر 2 دوسرا حصہ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، جس کے مصنف سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ۔ دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کے پھیلانے اور لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا۔ پہلے مسلمان ہونے والے عرب کے لوگ پرلے درجے کے جاہل، نادان اور خدا کے دین سے بے خبر ہو گئے تھے اور کفر و شرک میں ایسے پھنسے تھے کہ ان کی برائی وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سچائی کی آواز جن کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خدا کی تعلیم کو پیش کیا تو وہ سنتے کے ساتھ مسلمان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد ساتھیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قریش کے جو مشہور سوداگر تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خدا کا پیغام سنایا تو وہ بھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اس وقت سے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کے کم سن بیٹے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہتے تھے، بچپن ہی سے مسلمان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے خادم کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے، اسلام کی باتیں سمجھانی شروع کی۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ چرچا چپکے چپکے ہی لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچی اور مکہ میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی اسلام لائے، جیسے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب رفتہ رفتہ یہ اثر مکہ کے باہر بھی پھیلنے لگا اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کا پتہ لگنے لگا۔ ایک تو جہالت، دوسرے باپ داداؤں کے مذہب کی الفت، دونوں ایسی چیزیں تھیں کہ قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا جا کر چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھتیجے سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا، یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا، تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چھپ چھپ کر اور چپکے چپکے بتوں کے خلاف واز کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار لوگ ہوتے قبول کر لیتے اور جو ناسمجھ اور ہٹ دھرم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے۔ اس زمانے میں کعبہ کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سچے اور جانثار مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اکثر تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہیں آ کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور مسلمان ہوتے۔ پہلی عام منادی۔ 3 برس کے بعد خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اعلانیہ خدا کا نام بلند کرو اور نڈر ہو کر بت پرستی کی مخالفت کرو اور ہمارے بندوں کو نیکی اور نصیحت کی باتیں سناؤ۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ اس وقت جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا بیڑا اٹھایا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جن کا نام ابو طالب تھا۔ آپ پڑھ چکے ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اسی طرح جس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جن کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل نکلا جو قریش کا ایک سردار اور بڑا دولت مند تھا۔ قریش کے سرداروں کا کہنا یہ تھا کہ اگر خدا کو اپنا قاصد اور ایلچی بنا کر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی دولت مند رئیس کو بنا کر بھیجتا تھا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ خدا کے دربار میں دولت اور ریاست کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدر ہے۔ اس نے دنیا بنانے سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ قریش کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے بھیجا اور اب وہ ظاہر ہوا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی کھلم کھلا منادی کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ایک پہاڑی جس کا نام صفا تھا کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر سارے قبیلے کے آدمیوں کا جمع ہونا ضروری تھا، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی کے نیچے آ کر جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے، کیا تم اس کا یقین آئے گا، اس بات کا یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں بے شک۔
क्योंकि हमने तुमको हमेशा सच बोलते देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं कहता हूँ कि अगर तुमने खुदा के पैगाम को नहीं माना तो तुम्हारी कौम पर एक बहुत बड़ी आफत आएगी। ये सुनकर अबू लहब ने कहा, क्या तुमने यही सुनाने के लिए हमको यहाँ बुलाया था? ये कहकर उठा और चला गया। कुरैश के दूसरे सरदार भी खफा होकर चले गए। आम तबलीग। लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सरदारों की नाराज़गी की परवाह न की और बुत परस्ती की बुराई खुल्लम खुल्ला बयान करते रहे और खुदा की यकताई, इबादत और अच्छे अखलाक और क़यामत का वाज फरमाते रहे। जिनके दिल अच्छे थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल करते जाते थे, लेकिन जो दिल के नेक न थे वो शरारत पर उतर आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताने लगे। रास्ते में कांटे डाल दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने खड़े होते तो छेड़ते, काबा का तवाफ़ करने जाते तो आवाज़ कसते, लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर, जादूगर, पागल वगैरह मशहूर करते। जो नया आदमी आता उससे पहले ही जाकर कह आते कि हमारे यहाँ एक शख्स अपने बाप दादाओं के दीन से फिर गया है, उसके पास ना जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये तमाम सख्तियाँ झेलते थे। कुरैश ने देखा कि ये किसी तरह बाज नहीं आता तो एक दिन वो इकट्ठा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास गए और कहा, तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादाओं को गुमराह बताता है, हमको नादान ठहराता है। अब या तो बीच से हट जाओ, तुम भी मैदान में आ जाओ कि हम दोनों में से एक का फैसला हो जाए। अबू तालिब ने देखा कि वक्त नाजुक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर कहा कि मुझ बूढ़े पर इतना बोझ न डालो कि उठा ना सकूं। ज़ाहिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी का सहारा था तो यही चचा थे। उनकी ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों में आंसू भर आए। फिर फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं अपने काम से बाज ना आऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मजबूती और पक्का इरादा देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस असर से भरी हुई बात को सुनकर अबू तालिब पर बड़ा असर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे जाओ, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। चचा का ये जवाब सुनकर दिल में ढार्स बंधी और अपना काम तेज़ी से करना शुरू किया। अक्सर कबीले का इक्का दुक्का आदमी मुसलमान होने लगे थे। कुरैश के सरदारों ने देखा कि धमकी से काम न चला, अब ज़रा फुसला कर काम चलाएं। सब ने मशवरा करके उतबा नामी कुरैश के एक सरदार को समझा बुझाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर ये कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौम में फूट डालने से क्या फ़ायदा? अगर तुम मक्का की सरदारी चाहते हो तो वो हाजिर है। अगर किसी बड़े घराने में शादी चाहते हो तो ये भी करा सकता हूँ, ये भी हो सकता है। अगर दौलत चाहते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, मगर तुम अपने काम से बाज आओ। उतबा का ख्याल था कि हम जो चाल चले हैं उसकी कामयाबी में शक ही नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बातों में से किसी एक की लालच में आकर ज़रूर ही हमसे सुलह कर लेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से उसने वो जवाब सुना जिसकी ज़रा भी उसको उम्मीद न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की चंद आयतें उसको सुनाई। उन आयतों का सुनना था कि उसका दिल दहल गया। वापस आया तो कुरैश ने देखा कि उसके चेहरे का रंग फ़क़ है। उतबा ने कहा, भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पढ़ते हैं वो न शायरी है न जादूगरी। मेरी राय यह है कि तुम उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर अरब पर गालिब आ गए तो ये हमारी ही इज्जत है, वरना अरब के लोग खुद उनका खात्मा कर देंगे। लेकिन कुरैश ने उनकी बात न मानी और अपनी ज़िद पर बराबर अड़े रहे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था कि एक एक आदमी के पास जाते और उसको समझाते। कोई मान लेता, कोई चुप रहता, कोई झिड़क देता। इस हालत में जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और मुसलमान हुए उनकी बड़ी तारीफ़ है, और उनमें से बाज़ के मुसलमान होने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसलमान होना।
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عمر میں کچھ ہی بڑے تھے، ایک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کے بیٹے تھے اور دودھ شریک بھائی تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آدمی بڑے پہلوان تھے، زیادہ وقت سیر اور شکار میں خرچ کرتے تھے۔ ابو جہل کا حال تو معلوم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستاتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ برا بھلا کہا۔ ایک لونڈی کھڑی ہوئی یہ باتیں سن رہی تھی۔ شام کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، اس لونڈی نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا ان سے دہرا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے سے لال ہو گئے اور اسی حالت میں کعبہ کے صحن میں جہاں قریش کے بڑے بڑے لوگ اپنے جلسے جمع بیٹھے تھے آئے اور ابو جہل کے پاس آ کر کمان اس کے سر پر ماری اور کہا، لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا جو جی چاہے میرے ساتھ کر لو، یہ کہہ کر گھر چلے آئے۔ اب وہ دن آیا کہ اسلام کے جرگے میں قریش کا ایک بڑا پہلوان شریک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا۔ خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک خاندان کے نوجوان تھے۔ مزاج میں سختی تھی، جو بات کرتے تھے سختی سے کرتے تھے۔ یہ بھی اس وقت اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کو چھیڑا اور ستایا کرتے تھے۔ خدا کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک دن یہ کسی بت خانے میں پڑے سو رہے تھے کہ بت خانے کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی، گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور اب وہ اس آواز کی سچائی پر کبھی کبھی غور کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جب قرآن پڑھتے تو یہ دوسروں سے چھپ کر کھڑے ہو کر سننے لگتے۔ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی ایک سورہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک آیت سن رہے تھے اور اثر لے رہے تھے، لیکن چونکہ مزاج کے پختہ اور طبیعت کے مستقل تھے وہ اس اثر کو دفع کرتے رہے۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ تو دونوں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا۔ مشہور یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کیوں نہ قلم کر دیں، روز کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلے۔ راہ میں ایک مسلمان کی ان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ عمر کدھر کا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا، چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آج تمام کر دوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو اور اس تان سے خبر تو لو۔ اس تان سے وہ بیتاب ہو گئے، پلٹ کر اپنی بہن کے گھر کا راستہ لیا۔ پہنچے تو قرآن پڑھنے کی آواز سنی، غصہ بے قابو ہو کر بہن اور بہنوئی کو جی کھول کر مارا، مگر دیکھا تو ان کو توحید کا نشہ اس طرح تھا کہ ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ کہا کہ اچھا، جو سورہ تم پڑھ رہے تھے وہ مجھ کو بھی دکھاؤ۔ انہوں نے وہ ورق لا کر ہاتھ پر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے ان کا دل کانپتا جاتا، آخر چلا اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ کوڑا کواڑ بند تھے، آواز دی۔ جو مسلمان وہاں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار لیے دیکھ کر ڈرے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا، آنے دو، اگر وہ خلوص کے ساتھ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کی، ایمان لانے کے لیے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ کافروں کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے سب طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر نرغہ کیا، لیکن عاصم بن وائل کے سمجھانے سے وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی اہمیت بڑھ گئی۔
اب تک مسلمان کافروں کے ڈر سے کعبہ میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور لڑ کر کعبہ کے صحن میں جا کر نماز پڑھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اسلام جیسے جیسے پھیلتا جاتا تھا، صحابیوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ مکہ کے باہر بھی وہ پہنچ گئے۔ مکہ سے کچھ دور پر غفار کا قبیلہ رہتا تھا، اس میں ابو ذر اور حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بھائی تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک رسول پیدا ہوا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خدا کا پیغام آتا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور جا کر اس رسول کا حال دریافت کریں اور اس کی باتیں سنیں۔ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے اور واپس جا کر اپنے بھائی سے کہا کہ وہ اخلاق کی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، جو کلام وہ پیش کرتا ہے وہ شعر نہیں۔ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق بڑھا اور وہ خود سوار ہو کر مکہ آئے اور کعبہ میں داخل ہوئے کہ خدا کے اس رسول کا پتہ لگائیں۔ کسی سے پوچھنا مشکل تھا، رات ہو گئی، وہ لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ سمجھے کہ کوئی پردیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا، وہ پیچھے ہو لیے، راستے میں ایک دوسرے سے بات نہ کی، رات بھر وہ ان کے گھر رہے۔ صبح ہوئی تو وہ پھر کعبہ چلے آئے اور دن بھر یوں ہی پڑے رہے۔ رات ہوئی تو پھر وہیں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پھر ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہی پردیسی ہیں، ان کو اٹھا کر گھر لائے اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ رات گزار کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کعبہ میں پہنچے۔ کسی طرح دن گزرا، رات آئی، چاہا کہ یہیں لیٹ رہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور ان کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ راستے میں پوچھا کہ تم کدھر آئے ہو؟ انہوں نے جو ماجرا تھا بیان کیا۔ فرمایا ہاں سچ ہے، خدا کے وہ رسول ہیں۔ اچھا صبح کو میرے ساتھ چلنا۔ صبح ہوئی تو وہ ان کو لے کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چلے۔ جب وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو دل کی بات زبان پر آ گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اپنے گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں اس کلمے کو ان کافروں کے سامنے چیخ کر کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کعبہ میں آئے اور بڑے زور سے چیخ کر پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کافر نے یہ آواز سنی تو ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور سب نے مل کر بری طرح ان کو مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا دوڑ کر آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، دوڑ کر آئے اور ان کو بچایا، اور قریش سے کہا کہ تم کو معلوم نہیں یہ غفار کے قبیلے کا آدمی ہے اور تمہاری تجارت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے۔ سب قریش نے بڑی مشکل سے ان کو چھوڑا اور دوسرے دن پھر وہ کعبہ میں آئے اور اسی زور سے چلا کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ کافر پھر دوڑے، ان کو مارنے لگے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کو چھڑایا۔ یہ تھا صحابہ کے اسلام کا نشہ جو اتارے نہ اترتا تھا۔ غریب مسلمانوں کو ستایا جانا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سیلاب روکے نہیں رکتا، تو انہوں نے زور اور ظلم کرنے کی ٹھان لی۔ جس غریب مسلمان پر جس کافر کا بس چلا اس کو طرح طرح سے ستانے لگا۔ دوپہر کو عرب کی ریگستان تانی اور پتھریلی زمین بے حد گرم ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ بے یار و مددگار مسلمانوں کو پکڑ کر اس تیز دھوپ میں اسی گرم زمین پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے، بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے۔ یہ وہ سزائیں تھیں جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مسلمان غلاموں کو دی جاتی تھی۔ اس سے بھی تسکین نہ ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ہی رسی باندھتے اور لونڈوں کے حوالے کرتے اور ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔
لیکن ان کا یہ حال تھا کہ اس حالت میں بھی زبان پر احد احد ہوتا، یعنی وہ خدا ایک ہے، وہ خدا ایک ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو پکڑ کر اتنا مارتے کہ ان کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پرانے مسلمانوں میں سے تھے۔ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ ایک دن گرم کوئلوں پر ان کو چت لٹایا گیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مکہ کے غریبوں میں سے تھے اور اسلام لانے والوں میں بہت پہلے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کافروں کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتے اٹھاتے مر گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے ایسی برچھی ماری کہ وہ جاں بحق ہو گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان باندی تھی، ابو جہل نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں اور دوسرے غریب مسلمانوں اور نو مسلم غلاموں اور کنیزوں کو ایسی ہی سزائیں دی جاتی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ مسلمان غلاموں اور باندیوں کو ان کے ظالم اور بے رحم مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ تو غریب مسلمانوں کا حال تھا۔ جو عزت اور دولت والے تھے وہ اپنے بزرگ رشتہ داروں کے پنجوں میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو رسی میں باندھ کر مارا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی سے جکڑ دیتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کعبہ میں جا کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا۔ کافر ہر طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح مارا۔ مسلمان اس بے کسی میں کیا کرتے؟ آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کی شکایت کرتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ مسلمانوں کو امن ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دلاسا دیتے اور اگلے پیغمبروں کا حال سناتے اور انہوں نے حق کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو بیان کرتے اور فرماتے کہ حق کا آفتاب زیادہ دیر بادل میں چھپا نہیں رہ سکتا۔ ایک زمانہ آئے گا جب خدا تم کو غلبہ دے گا۔ تم سے پہلے کسی پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کا گوشت لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا گیا، مگر انہوں نے حق نہیں چھوڑا۔ حبش کی ہجرت۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ پڑھ چکے ہو کہ عرب کا ملک سمندر کے کنارہ ہے اور حجاز جس زمین کے کنارے ہیں اس کا نام بحر احمر ہے۔ بحر احمر کے اس کنارہ افریقہ میں حبش کا ملک ہے۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ بہت نیک تھا۔ مسلمانوں کی تکلیفیں جب بڑھ گئیں تو نبوت کے 5ویں سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 عورتیں کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں۔ حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ نجاشی نے ان مسلمانوں کو اپنے یہاں بڑے آرام اور امن و امان میں رکھا۔ قریش کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے نجاشی کے پاس اپنے 2 سفیر بھیجے کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حال پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زور آور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ اتنے میں ہم میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کی بزرگی، سچائی، ایمانداری سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی اور بتایا کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ظلم سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کو آرام دیں، پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں،
روزے رکھیں، خیرات دیں۔ ہم نے اس شخص کو خدا کا پیغمبر مانا اور اس کی باتوں پر عمل کیا۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر اسی پہلی گمراہی میں رہیں۔ نجاشی نے کہا، تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے کہیں سے پڑھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی پر ان کا یہ اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ یہ کہہ کر قریش کے آدمیوں سے کہا، تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو واپس نہ دوں گا۔ مسلمانوں نے جب نجاشی کی یہ مہربانی دیکھی تو بعد کو اور بھی بہت سے مسلمان چھپ چھپ کر حبش کو روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد کم و بیش 83 ہو گئی۔ ابو طالب کی گھاٹی۔ شعب کے معنی گھاٹی۔ ابو طالب کی گھاٹی میں نظر بندی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی، اس لیے قریش کے خاندانوں نے مل کر نبوت کے 7ویں سال یہ معاہدہ کیا کہ کوئی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جس کا نام بنو ہاشم تھا کوئی تعلق نہ رکھے گا، اور نہ ان سے شادی بیاہ کرے گا، اور نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرے گا، اور نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان دے گا، یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر دے۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ ابو طالب خاندان کے سب لوگوں کو لے کر ایک درہ میں چلے گئے جو شعب ابی طالب کہلاتا ہے۔ یہیں دوسرے مسلمانوں نے بھی آ کر پناہ لی اور بہت تکلیف کے ساتھ یہاں رہنے لگے۔ پتیاں کھا کر بسر کرتے، سوکھا چمڑا ملتا تو اس کو بھون کر کھاتے، بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغل میں کچھ چھپا کر کہیں سے کبھی کبھی لے آتے تھے۔ کافر مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ آخر خود ان ظالموں میں سے کچھ کو رحم آیا اور انہوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑ ڈالا۔